الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سامعین مکرم، توحید کی معرفت کے متعلق حکایت ہے کہ کسی ایک بزرگ نے ہزار مجلس سے سوال کیا کہ توحید کیا ہے. بس ایک عورت نے جواب دیا، التوحید هو الواحد، توحید ایک ہے. بزرگ نے فرمایا، جواب خوب دیا، اے عورت کس کام میں مشغول ہے؟ جواب دیا کہ کھیتی کے کام میں مشغول ہوں. بزرگ نے فرمایا کہ کھیتی مردوں کا کام ہے اور تجھ پر اسباب زراعت کے سلسلے کرتے میں نہیں دیکھنا چاہتا. بس تو کس طرح کھیتی کر رہی ہے؟ عورت نے کہا، میں نے اپنے نفس کو بیل بنایا ہوا ہے. اللہ رب العزت کے حکم سے اور جفت رانی کرتی ہوں اور اپنے سینے کو زمین بنایا ہوا ہے اور معرفت اور عبادت کا بیج بوتی ہوں اور اپنے تمام کھیت کی تمام رات جاگ کر حفاظت کرتی ہوں اور گریا زاری سے پانی دیتی ہوں. جب ان بزرگوں نے یہ کیفیت سنی تو فرمایا، اے عورت، باغ میں بوستان سے بھی الفت ہے؟ عورت نے کہا، ہاں الفت ہے. اللہ تعالیٰ نے 10 باغ مومنوں کے دل میں پیدا کیے ہیں. اول باغ توحید کا ہے، دوسرا باغ علم کا ہے، تیسرا باغ علم کا ہے، چوتھا باغ تواضع کا ہے، پانچواں باغ سخاوت کا ہے، چھٹا باغ توکل کا ہے، ساتواں باغ قسمت کا ہے، آٹھواں باغ سنت کا ہے، نواں باغ خوف کا ہے، 10واں باغ رجا یا رضا کا ہے. پھر شرط حفاظت باغ کی یہ ہے کہ جب صبح ہو اپنے باغ کے اندر باغباں تلاش کرے اور جو خار و خس ہو اس کو جھاڑے اور باہر ڈالے اور سوائے نحال اصلی اور شوق اصلی کے کچھ نہ چھوڑے. جیسا کہ جو مومن توحید کے باغ میں آتا ہے کفر اور شرک کا خار باہر کر دیتا ہے، اور جب باغ علم میں آتا ہے سرکشی اور بے ادبی کا خار نکال ڈالتا ہے، اور جب باغ تواضع میں آتا ہے نخوت اور غرور کا خار دور کر دیتا ہے، اور جب باغ سخاوت میں آتا ہے بخل اور حرص کا خار علیحدہ کر دیتا ہے، اور جب باغ توکل میں آتا ہے لالچ اور حسد کا باغ جدا کر دیتا ہے، اور جب باغ تسلیم میں آتا ہے خصومت اور نفاق کا خار باہر کر دیتا ہے، اور جب باغ سنت میں آتا ہے بدعت اور ریا کے خار کو باہر کر دیتا ہے، اور جب باغ خوف میں آتا ہے نخوت اور غرور اور بے حیتی کے خار کو نکال باہر کرتا ہے، اور جب باغ رجا میں آتا ہے غیبت اور رشوت کے خار کو باہر نکال دیتا ہے. جب اس عورت نے ان 10 باغوں کو بیان کیا، بزرگ نے ایک آہ بھری. عورت نے کہا، اے شیخ، تو بیمار ہو گیا یا کوئی درد تجھ کو پہنچا ہے؟ آہ بھرتا ہے. شیخ نے کہا، سچ ہے، میرے کام میں اچھا مرض ہے، میرے کام میں توجہ کر. عورت نے کہا، اے شیخ، تقوی کی
حدید حلیلہ لا اور اپنے دونوں لب مضبوط بن کر اور آنسوؤں کا پانی ندامت کے اخراج کے ساتھ اس میں ڈال کہ بدعملی اور بے فرمانی کیوں کی، اور پیٹ کی دیگ میں مہر کر اس کے نیچے عشق کی آگ جلا، اور ہر صبح و شام اس دوا سے غریبی کا زہر کھا تاکہ صحت کاملہ پائے اور دنیا کی محنتوں سے خلاصی پائے۔ آزمایا ہوا مجرب نسخہ ہے۔ اور حضرت باہو فنا فیکو فرماتے ہیں، کہتا ہے کہ آدمی کا وجود اللہ تعالیٰ کا اس کی کان ہے اور اس کا کان میں پتھر ہیں، دل کے پتھر میں لال ہے، بے بہا اس کو قدرت الہی کا خزانہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آفتاب کی نظر ہمیشہ پہاڑ پر پڑتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر عارفوں کے دل پر پڑتی ہے۔ یا یہ کہ آدمی کا وجود مثل ظلمات کے ہے اور ظلمات میں آب حیات اور آب حیات کا طالب سکندر چاہیے، اور مرشد مثل حضرت خضر کے اور نفس مثل مادہ سکھ کے ہے، جبکہ حضرت خضر سکندر کو ظلمات میں لے گئے اور حضرت خضر نے کہا اے یارو آب حیات کسی نے نہ پیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آب حیات کے گرد جو پتھر پڑے ہیں وہ اٹھا لو۔ بس جو لوگ حضرت خضر کا فرمان بجا لائے اور پتھر اٹھا لائے اور ظلمات سے باہر آئے، بس حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ان پتھروں کو توڑ دو۔ جب انہوں نے پتھر توڑے تو ان میں لال بے بہا نکلے، اور جو لائے تھے ان کو بھی افسوس ہوا کہ بہت سے کیوں نہ اٹھائے، اور جو ان پتھروں کو نہ لائے تھے انہوں نے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ بس مثل دنیا کے یہی ظلمات ہے، اور فقر مثل پتھر کے لال کا بھرا ہوا، اور اس کی حقیقت قیامت کے روز معلوم ہوگی، اور دل کے ذکر کی وہاں امداد کرے گی۔ اگر اس مرتبہ پر پہنچے نفس سے باخبر رہ کر اور معصیت سے اگرچہ تھوڑی ہی ڈبو دیتا ہے، نفس اور چونٹی کو پیشاب کا بھی سیلاب ایک بڑا دریا نظر آتا ہے۔ سفلے کو دنیا کے اسباب عقبہ سے زیادہ اچھے ہیں، جیسے کہ چوہیا کو گوبر کی بو عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ معرفت کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کو انسان امتحان سمجھے اور اللہ کی رضا جانے تو محنت کرتا رہے۔ محنت سے وہ مراتب اور مقام دنیا کے بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن خالی بیٹھ کر شکوہ کر کبھی انسان کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔